کورس میں 8 ٹاپک کو ڈسکس کیا تھا، یعنی 8 موضوعات کو، جس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شامل تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شامل تھی، اور صحابہ کرام کی سیرت بھی شامل تھی، طہارت اور اسی طرح ایمانیات اور اسی طرح بہت سے موضوعات جو 8 موضوعات پر مشتمل تھا۔ اب یہ دو بچیاں آپ کے سامنے آئی ہیں، تو ان سے جو انہوں نے پڑھا ہے 30 دنوں کے اندر، ان کے اندر سے ان سے سوال کیے جائیں گے جو ان کے وہ جواب دیں گے۔ میں باری باری آپ سے سوال کروں گا، اور پہلے آپ سے، پھر آپ سے، پھر آپ نے اونچی آواز سے جواب دینے ہیں۔ جی آپ سے سوال ہے پہلا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا؟ دادی کا نام برہ بنت عبدالعزیٰ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا؟ دادی کا نام جی آپ بتائیں فاطمہ بنت عمر۔ اونچی آواز سے۔ فاطمہ بنت عمر۔ فاطمہ بنت عمر نام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام، شاباش۔ جی اگلا سوال ہے آپ سے ہی عائشہ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ کون سا نام؟ احمد یا محمد؟ محمد۔ محمد 1 مرتبہ، نہیں 4 مرتبہ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید میں 4 مرتبہ نام آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آپ سے سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم۔ ابو القاسم، شاباش۔ یہ بڑا مائک ہے۔ آگے جی آپ سے سوال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے چچا حضرت ابو طالب نے۔ شاباش، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ کے دادا عبدالمطلب نے کی، اور ان کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ جی آپ بتائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کیا کہنا چاہیے؟ درود پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی آپ بھی ایک مرتبہ اس کا جواب دے دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، شاباش۔ جی آپ بتائیں، جی سیرت سے ہی آخری سوال، ابو طالب کا، بلکہ دادا عبدالمطلب کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 8 سال 2 ماہ 10 دن۔ شاباش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، دادا کے وفات کے وقت آپ کی عمر 8 سال 2 ماہ اور 10 دن تھی۔ جی آپ سے سوال ہے طہارت سے، آپ بتائیں وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نیند، شرمگاہ سے کوئی چیز، پیشاب، پہانا یا ہوا کا خارج ہو جانا، جی شرمگاہ کو چھونا، بے ہوشی وغیرہ، اونٹ کا گوشت کھانا۔ شاباش، جزاک اللہ۔ انہوں نے چیزیں کچھ بتائی ہیں کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یا کوئی چیز خارج ہو جائے، یا اونٹ کا گوشت بندہ کھا لے، اور اسی طرح بندہ ایسی نیند سو جائے جس کے اندر بندے کے ہوش و حواس قائم نہیں ہوتے، ان چیزوں سے وضو انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ جی آگے آپ سے سوال ہے، کیا مریض تیمم کر سکتا ہے؟ جی ہاں، مریض تیمم کر سکتا ہے۔ آپ بتائیں کون سا مریض تیمم کر سکتا ہے؟ جس کو اپنی جان جانے کا خطرہ ہو یا سخت بیماری کا خدشہ ہو۔ جی آپ میں سے اگر کوئی ادھر آڈینس میں سے ہمارے جو سامنے، چلے آپ بتائیں تیمم کا طریقہ۔ تیمم کا طریقہ، دل میں تیمم کی نیت کر کے دونوں ہاتھ سطح زمین پر مارے جائیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر اس میں پھونک مار دی جائے، اور اس کے بعد بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کی پشت پہ، پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پہ، اس کے بعد وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ چلیں انشاءاللہ۔ تو یہ تھے 2 بچے جنہوں نے سمر کورس کیا، جن سے آپ چند سوال کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو اپنے اساتذہ کے لیے اور ان کے والدین کے لیے ان کو صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ رکھ دو۔